मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। खौसत आज सिंध की तहसील रतोडेरो में एड्स के फैलाव का एक नया एंगल सामने आ गया। तफ्तीश से मालूम हुआ रतोडेरो का डॉक्टर मुजफ्फर घांगरू खुद एड्स का मरीज था। यह इंतकामन मासूम लोगों को अपना खून लगाता रहा, जिससे अब तक एड्स के 45 मरीज सामने आ चुके हैं। दुनिया में इस नौयत की दरिंदगी की कोई मिसाल नहीं मिलती। माशरों में 3 पेशे इंतहाई मुकद्दस होते हैं, तिब, पुलिस और महकमा तालीम। मरीज मौत के मुंह में पहुंचकर भी यह समझता है कि डॉक्टर इसे बचा लेगा। पुलिस शहरियों को तहफ्फुज का एहसास दिलाती है और लोग अपने बच्चों का मुस्तकबल खुद अपने हाथ से उस्ताद को सौंप कर आते हैं। लेकिन जिस माशरे में इन तीनों शोबों में से कोई एक शोबा आलूदा हो जाए, वो तबाह हो जाता है। और आप अपनी बदकिस्मती देखिए, हमारे ये तीनों शोबे एतमार खोते चले जा रहे हैं। आप रोजाना डॉक्टरों के हाथों मरीजों की हलाकत के वाकयात देखते हैं। डॉक्टर मुजफ्फर घांगरू ने तो इंतहा कर दी, इसने नस्लों की नस्लें तबाह कर दी। पुलिस का हाल यह है कि यह मासूम बच्चों के सामने वालिदैन को सड़क पर गोली मार देती है। और आप असाजा के तशद्दुद, नकल और नालायकी के दर्जनों वाकयात भी सुन चुके हैं। चुनांचे हमारा अल्लाह ही हाफिज है। मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है, आप मेहरबानी फरमाकर डॉक्टरों, पुलिस और असातिज़ा का सालाना मेडिकल और नफ्सियाती टेस्ट लाजम करा देते हैं। हो सकता है दरिंदों के इस माशरे के चंद दरिंदे कम हो जाएं। हम आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। सेनेटर शहरी रहमान ने सेनेट में अर्ली मैरिज के खिलाफ बिल पेश किया। हुकूमत के वज़रा इस बिल पर आपस में उलझ पड़े। क्या पार्टी के अंदर इतने इख्तलाफात हैं? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि महंगाई और एहतसाब ये दोनों आने वाले दिनों के बड़े इश्यूज होंगे। ऑयल की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस देखे कहां पहुंच गई, बिजली की प्राइसेस आपकी कहां पहुंच गई, गैस आपकी कहां पहुंच गई। 300 से 1000% आपने दवाएं जो है बढ़ाई है। दवाएं लेने वाला आदमी चीखते हैं गरीब लोग के, कैसे या तो मर जाएं, या घर बेचे, या बच्चों को बेचे, या खुदकशी कर ले। आज लोगों की चीखें निकल गई। सही कहा था उसने कि चीखें निकलेंगी। नया बजट आ रहा है, क्या चीखें और निकलेंगी या झूठ बोलेंगे। लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तानी कौम के लिए कि आज आम, सब्जी, फलों, दालों, दूध की कीमत आसमान से बातें कर रही है। और अभी IMF से मुआहदा होना बाकी है। रमजान की आमद है, किसी को कोई परवाह नहीं। एक रेडी वाला, एक मजदूर, एक फैक्ट्री में काम करने वाला क्लर्क, वो आज अपनी तनख्वाह से अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकता। दवाइयों में जो 400% होशरबा इजाफा किया है, कोई अपनी बीमारी भी, उसको भी उसके इलाज के लिए दवाइयां नहीं खरीद सकता। आपने आज पाकिस्तानी कौम की कमर तोड़ दी है इमरान नियाजी। लोग आज कंटेनर पर चढ़कर नियाजी के उन वादों पर मातम करते हैं कि इसने पाकिस्तानी कौम को जो सब बाग दिखाए थे। मैं पाकिस्तानी कौम को कहता हूँ कि ये झूठा खान है, इसका काम है दिन रात झूठ बोलना। हुकूमत इन इशू से कैसे निपटेगी, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीसा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। शाजिया मरी साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और सदाकत अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक। शाजिया मरी साहब, ये फरमाइएगा, ये बिल इतना कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया? आप लोगों ने पेश किया और उसके बाद रमेश कुमार साहब कौमी असम्बली में ले गए। बज़ाहिर तो इसमें कोई ऐसी खराबी नजर नहीं आती, तो गवर्नमेंट क्यों डिवाइडेड है इस पे? आपने देखा ये बिल जो आपने जिक्र भी किया कि शहरी रहमान साहबा ने सेनेट में ये बिल उन्होंने पेश किया, मंजूर करवाया। और कल खासी जो है वो वहाँ पर एक दिलचस्प इन्वायरमेंट थी जब वहाँ पे बिल की मुखालफत भी हुई, लेकिन ये शुक्र है कि नंबर्स थे और ये बिल पास हो गया। उसके बाद ये बिल अब नेशनल असेंबली में आना है, सेनेट से आता है, एक प्रोसेस है, ड्यू कोर्स में ये भी होगा। लेकिन इसके दौरान एक प्राइवेट मेंबर्स बिल आया जो कि हुकूमती रुकन की जानिब से था। और आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि इसमें ऐसी क्या बात थी। देखिए, देखा जाए तो ये एक इशू है
یہ ایک ایشو ہے جس میں آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کس پارٹی میں ہیں, اور پرائیویٹ ممبرز ڈے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آپ گورنمنٹ میں ہیں یا آپ, کیونکہ یہ پرائیویٹ ممبرز اکراس بورڈ تمام اراکین اس میں حصہ لیتے ہیں, بل لاتے ہیں, موشنز لاتے ہیں, ریزولوشن. یہ ڈیفینیشن کا ایشو ہے جی, کہ اب یہ ہمیں خود نہیں سمجھ آیا کہ حکومت جو ہے وہ کیونکہ خود ڈیوائیڈڈ تھی, حکومت کے کئی جو اراکین تھے وہ سپورٹ کر رہے تھے اور کئی جو تھے انہوں نے اسے اپوز کیا, اور اسی طریقے سے دوسری ملکم نے نون میں بھی یہ چیز دیکھی. تو ایک ہاؤس کے اندر ہم نے دیکھا کہ انڈیویجولز ہمیں نظر آئے جنہوں نے ایشو بیسڈ سپورٹ دکھائی اس بل کے اوپر, جو کہ ایک آج ایک دلچسپ ماحول تھا. لیکن یہ پازیٹیو چیز ہے نا کہ پارٹی سے آپ باہر نکل کے بھی کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں. دیکھیں ہم لوگ تو بلیو کرتے ہیں, ہم نے ایک بل جو سینٹ میں ٹیبل کیا تو یہی اسی سوچ سے کیا نا کہ جی یہ چائلڈ میرج کا جو کانسیپٹ ہے اور جو چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادیاں کرا دی جاتی ہیں اور پھر اس طریقے سے آگے بھی سائیکولوجیکل اور فزیکل جو ان کے ساتھ ہوتا ہے, یہ پورا ایک ہیلتھ ایشو بھی بنتا ہے. سوسائٹل ایشو الگ ہے, ہیلتھ ایشو بھی بنتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ کس وقت شادی ہونی چاہیے اور قانون کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے, انہوں نے 18 سجیسٹ کی ہے, ہم نے بھی بل کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی ایج سجیسٹ کی ہے جہاں پہ ایک میچور انڈیویجول کی حیثیت میں, دیکھیں بچہ جو میں صرف پڑھ دوں کہ گورنمنٹ کیونکہ بیٹھی ہے, کیونکہ یہ لوگ دوسری طرف لے گئے تھے, میں نے ایک اور پروگرام میں انہوں نے کہا پاورٹی اینڈ illiteracy are factors cited for the prevalence of child marriage and early marriage leads to early conception which ultimately affects the health of the teenage girl. تو ایک ایسا ایشو جو کہ ہیلتھ ریلیٹڈ ہے, چاہے آپ اس کو فزیکل سینس میں کہیں یا سائیکولوجیکل, کیونکہ ہم فزیکل تو دیکھ رہے ہیں, سائیکولوجیکل کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا چودھری صاحب, یہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ اس پہ کتنا کیا اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے, جس ایج میں اس نے گروم کرنا ہوتا ہے, گرو کرنا ہوتا ہے. تو یہ پریکٹسز جب تک کہ ان پریکٹسز کو ڈسکریج قانونی طور پہ نہیں کیا جائے گا, ہم اس طریقے سے اس میں چینج نہیں دیکھیں گے. صداقت عباسی صاحب کی طرف, صداقت عباسی صاحب یہ گورنمنٹ کیوں ڈیوائیڈڈ ہے؟ دیکھیں نا آپ کی کچھ خواتین وہ چاہتی ہیں کہ یہ بل منظور ہونا چاہیے, اور خواتین بالخصوص یہ چاہتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے خواتین کا ایشو ہے پاکستان کے اندر اور 52% ان کی آبادی ہے, اور اگر خواتین اس بل کو چاہتی ہیں اور آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ خواتین بھی چاہتی ہیں, تو آپ اپوز کیوں کر رہے ہیں, آپ کے لوگ کیوں کر رہے ہیں اس کو اپوز؟ جو صاحب بہت شکریہ. جو صاحب یہ جیسے شاہد صاحبہ نے کہا کہ اس چیز پہ کوئی پارٹی کا یہ چونکہ دن نہیں تھا بل کا, اور دوسری بات ہے اس پہ کوئی پارٹی کا موقف نہیں ہے. اس میں ایک تو ریلیجس ایلیمنٹ بھی آ رہا تھا کہ ایج کا جو ڈیفینیشن ہے بلوغت کی مذہبی طور پہ, اس لیے بھی کچھ لوگ ریزرو تھے, اور کچھ لوگ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہیں, کچھ لوگ ذرا لبرل اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور کچھ لوگ ذرا کنزرویٹو ہیں. تو اس حوالے سے ڈفرینس آف اوپینین تھا, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی مائنڈ کرنے والی بات ہے جب ایک چیز پہ دو رائے پائی جاتی ہے. لیکن آپ فتوے نکال لیں نا سر, پاکستان کے اندر بے شمار علماء کرام ہیں جن کے فتوے ہیں کہ 18 سال اس کا اگر کسی ممبر کی اپنی اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس پہ کیا موقف رکھتا ہے, اور ہم یہ ایزیوم کرتے ہیں کہ لوگ نالج رکھتے ہیں, لہٰذا اس میں پارٹی پر کوئی لائن نہیں تھی, اور وہ انڈیویجول نے اپنا بیان دیا. جیسے نون سے بھی آدھے لوگ اس کے حق میں تھے, آدھے مخالف تھے, تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرف کی اکثریت ہوگی اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اب دیکھیں سر, ایشو کا پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ وہ کام جو آج سے 70 سال پہلے جن کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا, ہم آج بھی اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں. اور اسلامی ممالک کی بات کرتے ہیں تو اسلامی ممالک کے اندر تو اس طرح کا بل ہے, اس طرح کی لیجسلیشن اسلامی ممالک میں ہے. دیکھ لیں, ٹرکی کا دیکھ لیں, یو ای کا دیکھ لیں, قطر کا دیکھ لیں, ملیشیا میں دیکھ لیں, انڈونیشیا میں دیکھ لیں. ابھی اگر آپ ایک سائیڈ کا موقف لے آئیں گے نا, ایک سائیڈ کے آرگومنٹس, آپ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے, میں تو اپنی رائے دے نہیں رہا نا, دو طرح کا آرگومنٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ہم چونکہ یہاں اپنی رائے کی بات نہیں ہو رہی, ہم بحث نہیں کر رہے اپنی رائے دینا. اس ایشو پہ میں سمجھتا ہوں کہ مذہبی چونکہ پوائنٹ آف ویو ہے, جب تک مذہبی ایکسپرٹ لوگوں کی اوپینین آ نہ جائے, اور اس کو میرا خیال ہے ریفر باقی جو ایشوز ہوتے ہیں اس میں آپ سب لوگوں کی رائے لیتے ہیں, آپ وہاں تو جو چاہیں کر لیتے ہیں, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. چلو صاحب اس کی بات جس ٹاپک پہ ڈسکشن ہوئی ہوتی ہے, پارٹی کے اندر ایک موقف آیا ہوتا ہے, اس پہ ہم بات کھول کے کرتے ہیں. جس طرف اگر پارٹی کا کوئی لائن نہیں ہوتی اور اس میں انڈیویجولز کی اکثریت ڈیپینڈ کرتی ہے, تو میری جو ذاتی رائے ہے, یہاں میں اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں بیٹھا, میں اپنی پارٹی کے بیٹھا ہوں, اور پارٹی کے اندر دونوں طرح کی. میں عزت کرتا ہوں آپ کے موقف کی. ٹھیک, میاں صاحب یہ موقف نہیں دیا انہوں نے, آپ چودھری صاحب آپ سب سے وہ نہیں دینا چاہتے, آپ نے اپنا موقف دے دیا, میں نے تو دے دیا اپنا. میں سمجھتا ہوں اس میں یہاں پہ اپنا موقف دینے نہیں بیٹھا, میں پارٹی کی نمائندگی کرنے بیٹھا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں سنیں نا, نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں,
جب تک اس پہ مذہبی پوائنٹ آف ویو نہ آ جائے ٹھیک ہو گیا. اس پہ کامنٹ نہیں کرنا میں. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سود کے بارے میں بھی مذہبی لے لیں سر, اس کے بارے میں تو ہے نا مذہبی, کہاں سر پوری ہماری سوسائٹی کی معیشت جو ہے implement تو نہیں کرتے. وہ سود پہ ہے. تو لے رہا ہے سر, کیوں نہیں لیتے آپ؟ اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے امپلیمنٹ کریں پاکستان میں. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اس میں نہیں سننا نہیں سر, ہم چاہتے ہیں کریں سر. اس میں نواز شریف حکومت سپریم کورٹ میں گئی بھی تھی اس کے خلاف, اور میں چونکہ اس معاملے کو سمجھتا ہوں جس طرح شازیہ صاحبہ سمجھتی ہیں کہ یہ اس ایشو پہ بول سکتی ہیں, یہ جو ایشو آپ کا یہ ربا والا ہے اس میں بول سکتا ہوں, تو بھی ٹاپک رکھیے گا. I'll give you argument on both the sides. میرے ساتھ دیکھیں سر, یہ ایک اچھی بات ہے کہ بادشاہت نہیں اس پارٹی کے اندر, اور جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اپنی رائے کے مطابق کرتے ہیں. آج جو ایوان کے اندر ڈیوائیڈڈ رائے تھی, میں سمجھتا ہوں جمہوریت جو پروگریس کر رہی ہے پاکستان کے اندر. دیکھیں جمہوریت میں پارلیمانی نظام میں یہ ہوتا ہے, اور اکثریت کی رائے ہی مقدم ہوتی ہے اور اس کو ہی قانونی شکل بھی دی جاتی ہے. مگر جو یہ بات ہے معاشرے میں اور مذہب میں متصادم نہیں ہونا چاہیے. میری یہ گزارش ہوگی, معاشرہ کسی ایک جماعت کا, ایک طبقے کا, ایک مسلک کا نہیں ہوتا, اس میں سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اسی طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جو ہے اس کی اپنی روایات بھی ہیں, یہ مغرب کے روایات سے اس کی عکاسی نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس کو ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس بل کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر 18-20 سال سے کم عمر کی کسی بچی کی کوئی شادی اپنے گھروں میں کوئی کرتا ہو. مگر بدقسمتی بہت ہوتی ہیں ویسے. میں میری عرض سن لینا, کچھ جگہیں ایسی ہیں یا کچھ حالات ایسے بعض اوقات کئی جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ بنی چڑھانا, دوسرا تیسرے قرآن کے ساتھ شادی کر دینا, یہ بہت سی مثالیں ایسی کے خلاف ہے نا. یہ غلط روایات ہیں, یہ روایات ختم ہونی چاہیے سر. یس. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بدقسمتی سے جس پہ کنسنسس ہونا چاہیے تھا 70 سال بعد بھی آج ہم اس پہ بھی بحث کر رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی بل پاس ہونا چاہیے تھا, مگر اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اگر دیگر جو چیزیں ہیں ان سے آپ کی توجہ ہٹ جائے اور یہ ایشو کو آپ سامنے رکھیں, تو پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ تمام سٹیک ہولڈرز, وہ معاشرے کے لوگ, وہ مذہبی مکاتب فکر کے لوگ, وہ وکلا, وہ خواتین, سب کو ایک نقطے پہ لانے کے لیے اکٹھا بٹھانا چاہیے. تو کون بٹھائے گا سر؟ حکومت وقت بٹھاتی ہے. ٹھیک ہوگا, صحیح. یہ مجھے ابائی صاحب کی طرف جانا ہے, میں واپس آؤں گا. ابائی صاحب یہ ٹھیک ہے, ایشو ہے, ظاہر ہے سینسٹیو ایشو ہے, جب تک گورنمنٹ فیصلہ نہیں کرے گی اس پہ کوئی کمنٹ نہیں دیا جا سکتا. سوال یہ ہے کہ مہنگائی تو پبلک کا ایشو ہے نا سر. آپ یہ دیکھیں کہ جو مہنگائی کا سیلاب آیا پاکستان کے اندر ہے کہ ہر شخص جس سے آپ پوچھ لیں عباسی صاحب, اس کے منہ سے آہ نکل رہی ہے, وہ آپ کو حیرت سے دیکھ رہا ہے, چیخیں نکل رہی ہیں اس کی. تو آپ اس کو تو ٹیکل کریں, اس کے پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے پورے پاکستان میں. دیکھیں جو صاحب, ہر جو کام ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے. جیسے آج اسی مہنگائی کی وجہ سے جو اوگرا نے جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کی جو سمری بھیجی تھی, اس کو حکومت نے ریجیکٹ کر دیا کیونکہ مہنگائی کا اتنا بوجھ ہے. مہنگائی ریجیکٹ نہیں کیا سر, اسی چیز میں بھجوایا. نہیں, مطلب آج کی 1 تاریخ کو ریٹ بڑھنے تھے, ایکسیپٹ نہیں ہونے دیا, اور اس کے پیچھے کنسیڈریشن یہی تھی کہ اگر پیٹرول کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھ گئی ہیں تو حکومت اگر سبسڈی دے گی تو وہ سبسڈی الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سے نکلے گی, کوئی دوائیوں پہ اس کا اثر ہوگا, کوئی اس کا بجلی پہ اثر آ جائے گا, گیس پہ اثر آ جائے گا. لہٰذا یہ ڈیلے کیا اسی پریشر میں جس سے قوم گزر رہی ہے. تو اس کا مطلب گورنمنٹ پریشر میں آ گیا پھر. نہیں بالکل, آپ یہ کہتے تھے دباؤ میں نہیں آئیں گے, اس کا مطلب یہ کہ اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ واقعی دباؤ ہے اور ہمیں اسے سیریس لینا چاہیے. گورنمنٹ کسی بھی غریب بندے کی تکلیف کا احساس ہے. جو غریب یہاں باہر سڑکوں پہ لیٹے ہوتے تھے ان کو ہم نے شیلٹر دیے, اور جو آپ پاکستان کے 9 کروڑ لوگوں کو ہم انشاءاللہ ہیلتھ کارڈ دینے جا رہے ہیں, کل پرسوں سے شروع ہو گیا کہ لوگوں کو 7,20,000 ایک خاندان کو ان کو ہیلتھ کوریج ملے گی. اور اس کے علاوہ جو لوٹ مار پچھلے 10 سالوں میں کی گئی ہے, جو قرضے 3 گنا چڑھائے گئے ہیں, اور وہ قرضے آپ کو فیک اکاؤنٹس میں ادھر نظر آ رہے ہیں. نہیں آپ سنیں نا, پہلے اس 8 کی تکلیف مہینوں میں 3,400 روپے لے لیا. اگر آپ سارے اپنی باری پہ بولیں گے, شازیہ بہن, اگر سارے اپنی باری پہ بولیں گے تو پھر تو میری میں جواب سن رہا ہوں نا. جواب یہی ہے کہ جن لوگوں نے پچھلے 10 سال میں اس ملک پہ قرضے لادے ہیں, وہ قرضے ہماری مجبوری ہے, ان کی پیمنٹس بھی دینی ہے, ہم ڈیفالٹ نہیں کر سکتے.
تو بہرحال وہ قرضے آج ٹیٹیز کی شکل میں ریونیو میں اضافہ ہونا چاہیے نا, وہ کریں نا آپ. وہ ریونیو اگر نیچے گر رہا ہے آپ تو کیسے قرضوں کے اتاریں گے سر, سود کیسے دیں گے سر؟ ایشو تو ہوگا نا. شادی صاحب ان کے پاس آپشن نہیں ہے بیچاروں کے پاس, وہ کیا کریں؟ ایک جملہ اگر میں بولوں, بجٹ کے اندر آپ مجھے یہ سمجھا دیں, آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرتے ہیں, اس کاروبار کی جتنی آمدنی ہے اس سے 10 گنا اگر پچھلا مالک قرضہ چڑھا کے چلا جائے اور وہ قرضہ بھی لگے کہ 4 سے 5% گروتھ ہے, اور قرضے جو اگر 5 سالوں میں 30% جی ڈی پی بڑھی ہے, تو قرضے اگر 400% بڑھ گئے تو وہ کہیں نہ کہیں تو گئے نا. آج قوم جو چیخ رہی ہے ان ذمہ داروں کو ڈھونڈے نا, وہ ذمہ دار 10 سال کے حکمران ہیں. آپ کو عوام کو بتانا چاہیے تھا یہ ایشو ہے. آپ عوام کو بتا کیا آئیں گے تو 50 روپے لیٹر پیٹرول ہو جائے گا. پیٹرول ایک دور میں پیٹرول مسلم لیگ نون کے دور میں 113 روپے کا تھا, وہ کم ہوا ہے اور اب دوبارہ بڑھا انٹرنیشنل مارکیٹ کے پرائسز ہیں. جی شادی صاحب, مجبوری ہے. بات یہ کہ 8-9 مہینے گزر چکے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ان سے آپ جو بات پوچھیں گے وہ ٹیپ چلا دیں گے. میرا خیال ہے اب ان کو بلانا چھوڑ دیں, وہ ٹیپ ہی آپ ریکارڈ کر لیں اور وہ آن کر دیا کریں. ان کا ہر سوال کا جواب یہ ہوگا جو یہ آج بیٹھے اس پروگرام میں دے رہے ہیں. یہ دیتے رہے, یہ باتیں ایسی کرتے رہے, لیکن پرفارم انہیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرنا پڑے گا. آپ نے درست فرمایا. اب یہ 14 روپے 37 پیسے کی جو سمری گئی ہے, یہ آج فرما رہے ہیں آج چلے آپ موخر کر دیں. یہ ہو جائے گا, دیکھ لیجیے گا, کیونکہ جب سے یہ حکومت آئی ہے کتنی مرتبہ ان قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. گیس کی قیمتیں, پیٹرول کی قیمتیں. 2 منی بجٹ یہ لائے, ان کا جو دیا ہوا بجٹ تھا اس کے بعد بھی بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے. ان کے فائنانس منسٹر جو تھے اب وہ فارمر فائنانس منسٹر, اب تو آپ کے فائنانس منسٹر نا, اب تو جی وہ اب کیا آپ اس پہ بھی کہیں گے تو پھر وہ شروع ہے, کیونکہ جن قرضوں کا انہوں نے ذکر کیا اب شاید یہ ان سے پوچھیں گے کہ وہ قرضے کیوں لیے گئے. لیکن بات یہ نہیں, دیکھیں عوام اتنی بے وقوف عوام نہیں ہے کہ آپ بار بار یہ ٹیپ چلائیں گے اور وہ بار بار آپ کی بات نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں قرضہ اتاریں گے. اب میں جو بات میں ایک جملہ بولوں نا, آپ لوگ وہی ہے نا, مجھے اب مجھے بولنے دیں نا, اب مجھے بولنے دیں, کیونکہ یہ چیخیں سب کی نکل رہی ہیں. اب یہ دیکھیں نا, بہت ہو گیا بھائی. اب 9 مہینے گزر گئے, 120 مہینے جو لوٹ مار ہوئی ہے وہ 9 مہینے کور ہو سکتی ہے. آپ لوگوں نے 126 دن اسلام آباد کو بند رکھا کیونکہ آپ نے احتجاج کرنا تھا. اسی بات پہ جاتا کہ لوٹ مار ہو رہی ہے. نہیں, اس وقت الیکشن کا ملک کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں, لوگ آپ نے الیکشن کی ریزلٹس پہ کیا تھا. آج آپ اپنے مخالفین کو الیکشن پر آواز نہیں اٹھانے دیں. تو یہ کیسی جمہوریت ہے کہ آپ چیخیں, آپ چلائیں تو وہ جائز ہے, کوئی اور مطالبہ کرے تو وہ غلط ہے. آپ کو ڈیلیور کرنا ہے. اب آپ نہیں چھپ سکتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, میاں صاحب آپ قومی اسمبلی میں بیٹھ کے مہنگائی پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ سب باہر کرتے ہیں. سر یہ فورم آپ کے لیے ہے, عوام کے لیے, وہاں پہ سوال اٹھائیں آپ. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ یقیناً ہر فورم پہ یہ بات کرنی چاہیے اور ہو بھی رہی ہے. بدقسمتی سے جس طرح یہاں میرے بھائی چیخ رہے ہیں, اسی طرح اسمبلی کے اندر بھی ان کے لوگ وزراء جو ہیں وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. 8 ماہ کے بعد اب ان کو زیب نہیں دیتا یہ باتیں کرنا کہ پچھلی حکومتوں نے آپ نے ایک مہینہ کم کر دیا, ان کا 9 مہینے ہو گئے. 9 مہینے ہو گئے. اب 9 مہینے میں بدقسمتی یہ دیکھیں کہ وہی ایک جملے کے علاوہ باقی ساری تقریر ان کی وہی 4-5 سال پرانی ہے. یہی عمران خان کرتے ہیں, یہی لوٹا گیا نا سر, کرپشن تو ہوئی ہے نا. اچھا میری وہ نکالیں گے, خزانہ بھر جائے گا, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. پھر یہ بتا دیں مجھے کہ یہ تو فرمایا کرتے تھے کہ 18 ارب جو ہے وہ روزانہ پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے. 8 ارب کبھی 18 کا, چلو 8 ارب کہہ لیں. 8 ارب کی روزانہ کی جو کرپشن ہے 9 ماہ میں حساب دے دیں, کیونکہ اب تو فرشتے ہیں نا, اب تو کرپٹ لوگ نہیں ہیں. میرا خیال 21 ارب تو ہو چکا, اب تو وہ اس کا حساب دے دیں. مجھے یہ بتائیں کہ 10 ارب ڈالر یہ کہتے تھے سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے, یہاں سے پیسہ چلا جاتا ہے. 9 ماہ کا حساب دے دیں کہ وہ بھی ان کا پتہ نہیں تھا. آپ نے یہ سارے اعداد و شمار چھپا کے رکھے. یہ چھپا کے رکھے. اب مجھے یہ کہنا ہے کہ مجھے کوئی یہ تو بتا دے, جس طرح شازیہ بی بی بھی بات کر رہی تھی کہ انہوں نے گیس بجلی کے ریٹس بڑھائے, پیٹرول کے جس طرح ریٹس بڑھائے. مجھے یہ کوئی بتائے کہ یہ نئے پاکستان کے اندر آلو کی, گوبھی, سبزیاں, دیگر دالیں, ان کے ریٹس تو چلو 20 سے 40% انہوں نے بڑھائے, مگر جو ادویات تھی ان کی 300 سے 400% ریٹس انہوں نے بڑھا دیے. انہوں نے اس وزیر کو فارغ کر دیا, اور وہ 23 سال سے عمران خان صاحب کا قریبی دوست تھا. میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو چیز ہے. یہ بڑے پازیٹیو چیز ہے, اس لیے کہ مجھے یہ بتائیں, یہ خود فرما رہے ہیں کہ ڈاکہ ڈالا ہے
पेट्रोल वाले वजारत में भी डला है, डाके और इसी तरह ये कह रहे हैं कि मेरी हैसियत तो सुन लें, नैब के 5 साल जो इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की, कौन से नैब के केसेस आज इन पे चल रहे हैं भाई? इसी तरह आज आप ये देखें कि इसी आज डैम का जिक्र कर रहे हैं जनाब, परसों हम वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं, वो कोई इनसे ये तो पूछे 350 डैम जो छोटे बनाने थे उनमें से कोई एक भी बना है? इसी तरह अगर ये छोटे इनके मेरी ये सुने ना, मेट्रो को जब ये मुकम्मल 5 सालों में नहीं कर सके, उसका डिजाइन नहीं ठीक कर सके, उस पर ये काम नहीं कर सके, तो ये एक डैम जो है वो किस तरह बना लेंगे? ये कौम को तशवीश है, ये मजाक किया जा रहा है इस कौम के साथ। अच्छा वैसे 13 अरब रुपया तशहीरी मीम पे लगा दिया उस फंड से जो लोगों ने इनको डैम के लिए दिए। अच्छा वैसे अब्बास साहब ये बताइएगा कि आपको अंदाजा है कि महंगाई बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त? जो साहब इन्होंने कहा कि 9 महीनों के बाद आप वो पुरानी कैसेट ना चलाएं, नई कोई बात करें, नई कोई कहानी गढ़ें। भाई 120 हम क्या कहते हैं? नहीं मैं हमारी कोई नई कहानी गढ़े, नहीं आप ये कह रहे हैं ना, आप जरा मुझे बोलने देना, फिर आप दरमियान में अपनी बारी आप लोग नाराज हो जाते हैं। देखिए मैं हमारा ये इल्जाम है कि 40 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे थे जब मुशर्रफ साहब गए, आपने 10 सालों में 40 और 40 80 और 200 यानी उसका 3 गुना कर्जे वो बैरूनी बढ़ा दिए, और 6000 ये माजी में चला सुन लेना, अब मुझे जुमला पूरा करने देना। अगर देता था 6000 अरब से कर्जे 30,000 अरब 10 साल में चले गए, तो इसकी तकलीफ तो किसी ने बर्दाश्त करनी है ना। उस वक्त जरदारी साहब भी कहते थे कि मियां साहब जो कर्जे लाद रहे हैं कल इसको आज जो तकलीफ हम असेंबली में चीखते हैं, कोई आपको बुरा भला नहीं कहते, हम तो उस जुल्म को कहते हैं जो पिछले 10 साल रहा। अब उससे निकलने के लिए जिस वजीर ने ये बढ़ा दिए कर्जे, अब वो आपके वजीर हैं सर? देखें वजीर कर्जे नहीं बढ़ाते होते, वजीर प्रपोजल देते हैं, कर्जे बढ़ाने वाले कप्तान बढ़ाता है, कप्तान बढ़ाता है, वो कप्तान जो आज फिर आज एक सुने ना 9 महीनों में आपने वैसे आप देख लें, ये खुद अपनी बात ही सुनते। मैं कहता हूं कि वजीर खजाना एक टेक्नोक्रेट होता है जो सारी प्रपोजल देता है। वजीर खजाना ने नहीं कहा था कि पैसे लॉन्चों से बाहर भेजें और टीटीज के जरिए वो इनके घरों में आके फेक ले कैसे आए? चौधरी साहब वहां पे भी मजबूरी नहीं, मजबूरियां कानून है, मुल्क का आइन है, इदारे हैं। अब आप ये नहीं देखें, इनकी हिम्मत देखें, एक तो जुल्म करके गए, एक इमारत को आप 120 महीने तोड़ते रहे और 9 महीने में कहेंगे वो इमारत खूबसूरत लगे। आपको पता नहीं था हालात का? हमें पता था, आपने लोगों पे कंटेनर पे यही कह रहे थे कि लोग लूट रहे हैं, महंगाई में आप लोगों ने डुबो दिया पूरे पाकिस्तान को। महंगाई इस बात में लोगों की हालत क्या है साहिबा? आप कहती हैं आपने असूल बनाया था कि मैं आपकी बात ना बोलूं, कर दिए, सुने ना 2 लाख लोग मुझे बताएं, अरेस्ट भी किया है आज, मुझे बताएं, टीचर एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कर रही है, डॉक्टर एहतजाज। अगर मैं बोलूं ना तो आपके लाड़काना में डॉक्टर लोगों को वो एड चला रहे हैं, आपके लोग गवर्नेंस, आपके सूबे अगर बात करेंगे ना तो आपके जो गवर्नेंस है ना वहाँ 2 अरब की गंदम के लिए इशू है, लोग उठा के ले गए और वहाँ मिट्टी रख के चले गए। तो ये वो सिस्टम 10 साल वहाँ रुका नहीं है, अभी चल रहा है और उसका असर गरीब पे है। महंगाई की वजह सिर्फ लूट मार है, महंगाई की वजह आपकी गलत पॉलिसीज है। और ब्रेक के बतवा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। शादी हमारी साहब ये फरमाइएगा कि अभी रमजान आ रहा है और उसके बाद बजट आ रहा है, बजट के अंदर जो चीखें निकलेंगी आवाम की और जो रमजान में सूरत होगी कि महंगाई होगी बहुत ज्यादा बेतहाशा। नॉर्मली आम रमजान में महंगाई होती है और ये तो बड़ा क्रूशल रमजान है। लोड शेडिंग शुरू होगी उसके साथ और पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई, तो लोग कैसे सस्टेन करेंगे? चौधरी साहब मैं तो होता है ना कि पहले तो होता है कि इंसान किसी के साथ एक ऑपोजिशन में होता है या आपकी जमात किसी के साथ एक इख्तलाफ होता है, वो अपनी जगह। आज जो एक कॉमन आदमी की या एक पॉलिटिकल पार्टी हैसियत पॉलिटिकल पार्टी के कारकुन जो हमारी सोच है ना, हम इस मुल्क के लिए परेशान है और जेन्युइनली परेशान है। मेरे साथ बैठे हैं नून लीग के हमारे साथी हैं आज ऑपोजिशन में, लेकिन जब इनकी हुकूमत थी हमारे बड़े एतराज आते और इसाक डार साहब इस वक्त हमारे सामने नहीं है, लेकिन मैं वो मेंबर थी जिसने एतराज किया था दालों के ऊपर। तो उन्होंने मुड़ के मुझे कहा था कि आप मुर्गी खा लें।
مجھے یاد ہے وہ دن بھی, اور اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ طریقہ نہیں ہے عوام سے ڈیل کرنے کا ہمارا. اور اب میرا خیال ہے وہ خود مرغی کھا رہے ہیں. لیکن اب ان کی وہی حالت ہے. یہ وہ دوسری تقریر کرتے تھے جب اس وقت اپوزیشن میں تھے. کیا ان کو اس وقت حالات پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ان کو ورثے میں ملنے والا ہے؟ یہ پتہ ہوتا ہے چودھری صاحب, یہ پتہ ہوتا ہے. اور جب میں آپ کو کہوں کہ جب ایک حکومت کرنے کے لیے یا اس چاہت میں آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ بہت سنہری باغ دکھاتے ہیں لوگوں کو, کم از کم اتنے سنہری دکھاتے کہ کچھ گراؤنڈ سے ملتے جلتے. آج یہ کہتے ہیں کہ جی بڑا مسئلہ ہے, لیکن اس وقت آپ ان کے بیانات چلا لیں. مشتاق غنی صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ ان کے آج ایک روٹی کھایا کریں, یہ بھی کہا انہوں نے, ٹھیک ہو جاتا ہے. وہی اسحاق ڈار صاحب سے ملتی جلتی ایک سٹیٹمنٹ. انہی کے منسٹر نے کہا ہم 200 ارب ماریں گے ورلڈ بینک کے لوگوں پر, 100 ارب ادھر مار دیں گے, 100 ارب ادھر مار پتہ نہیں کہاں مارنے تھے, 100 کہاں. لیکن یہ بیانات انہی کے تھے نا, ہم نے تو ان کو گن پوائنٹ پہ نہیں کہا یہ بیان دو. میاں صاحب دیکھیے 600 ارب روپے کا نیا ٹیکس لگ رہا ہے. آئی ایم ایف کی شرائط بہت کڑی ہے. انہوں نے کہا کہ 27 ارب ڈالر آپ نے قسطیں ادا کرنی ہیں, قرضے ادا کرنے ہیں آپ نے 2 سال کے اندر. وہ سامنے آ گیا. بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے. سر رمضان میں کہاں ہوگا پاکستان؟ چودھری صاحب گزارش یہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ اس ڈٹھائی سے یہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ کہتے تھے کہ آئی ایم ایف کے پاس ایک تو ہم جائیں گے نہیں. اچھا پھر کہنے لگے مجبوری ہے نا سر, مجبوری. نہیں میرے کیا کریں, ڈیفالٹ میں چلے جائیں. اچھا آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے, اس سے پہلے 13 حکومتیں گئیں آئی ایم ایف کے پاس, اور 13 حکومتوں نے جو اس سے ایگریمنٹ کیا آئی ایم ایف کی شرائط ہی مانی گئیں, کیونکہ قرض وہ دے رہا تھا. یہ کہہ رہے تھے, جھوٹ بول رہے تھے قوم سے کہ ہم اپنی شرائط پر آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں. بدقسمتی یہ دیکھیں کہ آج یہ واحد حکومت ہے جس نے آئی ایم ایف سے قرضہ لینے سے پہلے اس کی تمام شرائط مان لی. اب مجھے ابھی شرائط آ رہی ہیں. اچھا نہیں, وہ گورنمنٹ مہنگائی دے رہی ہے کہ ہم پاور سیکٹر میں کیسا پیسہ جنریٹ کریں گے, ہم آئل سیکٹر میں کیسا پیسہ جنریٹ کریں گے, اور ہم معیشت میں سے کیسا پیسہ نکالیں. میں یہ عرض کرتا ہوں چودھری صاحب کہ جو تیل نکال رہے ہیں اب قوم کا, ابھی آئی ایم ایف نے کوئی لون نہیں ان کو دیا, کوئی شرائط بظاہر نظر نہیں آئی قوم کو. جب وہ شرائط بھی نظر آ گئیں, قرض بھی ان کو مل گیا, جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, رمضان شریف میں کیا ہوگا, تو آپ سے آج آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے. بدقسمتی کیا ہے, ایک سیکنڈ کے لیے, بدقسمتی یہ ہے چودھری صاحب, نا تجربہ کار کو آپ وقت دے کے اس سے بھلائی کی توقع رکھ سکتے ہیں, مگر کسی نااہل بندے کو آپ وقت دے کر مزید بربادی اور تباہی کرتے ہیں. آپ کا خیال ہے اس وقت قوم لے لینا چاہیے. اچھا عباس صاحب یہ فرمائیے کہ سر مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے, اور غربت بھی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے, معیشت کم ہو رہی ہے سر, تو اس کو ٹھیک کس نے کرنا؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا دونوں سارے لوگ, پہلے تو امید ہے کہ یہ میں ان کی ٹائم پہ یہ خاموش رہیں گے کہ جی ان کو پہلے پتا نہیں تھا. ہمیں واقعی نہیں پتا تھا کہ اتنا ظلم یہ کر رہے ہیں. جو پیپلز پارٹی کے دور میں جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خزانہ تھا وہ 2.5 ارب ڈالر کا تھا. ہمیں کیا پتا تھا کہ نواز شریف کی نائل حکومت 19 ارب, آپ سن لینا, 19 ارب ڈالر. جو لوگ اکانومی سمجھتے ہیں جاوید چودھری صاحب, 19 ارب ڈالر ہم نے کہیں سے ارینج کر کے, جو یہ ایک گاؤں, سن لینا سر, بات سن لینا, یہ بات صحیح کرے نا یار, کہیں سے کیا مراد, کہیں سے باہر سے مانگ کے لا کے پورے کر کے دینے ہیں. تو اتنے تو نہیں تھے سر, اتنے تو نہیں آئے. سن لینا, اب آپ مجھے پوری بات تو کرنے دیں کہ اگر 2.5 ارب سے 3 ارب 4 ارب 5 ارب کا ہوتا تو بندہ مینج کرتا. آخری سال میں تو شاہد خاقان نے تو بٹا ہی بٹا دیا. اب اگر آپ کو ایک معیشت ملی ہے, ایک گھر ملا ہے, اس میں پی آئی اے یہ کامیاب لوگ خسارے میں, ریلوے یہ کامیاب لوگ خسارے میں, بجلی خسارے میں, پہلے سے زیادہ خسارے میں ہے ریلوے. میاں صاحب مہربانی کریں, گیس خسارے میں, یہ بڑے چیمپئن تھے, ان کی اپنی فیکٹریاں فائدوں میں, شاہد خاقان کی اپنی ایئر لائن اربوں کے فائدے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب کچھ ہم نے غلط بڑھائے, اگر یہ سب کچھ ان کا کیا دارا تھا, تو آپ نے اسد عمر صاحب کو کیوں فارغ کر دیا؟ نہیں, اب اگلی بات, غلام سرور کو کیوں فارغ کیا؟ اب اگلی بات, سر وہ تو ٹھیک کر رہے تھے نا. پہلی یہ بات آپ نے تسلیم, غلط کر رہے ہیں, پہلی آپ نے تسلیم کر لی نا کہ معلومات یہ تھی, ہمیں کیا پتا تھا کتنا بڑی یہ ڈاکہ ڈل رہا آخری سال کو 8 ماہ پتا نہیں چلا, تو اس کا مطلب 5 سال میں تباہی کر دیں گے آپ. پتا چل گیا, ہمیں بھی پتا چل گیا ہے, اور قوم کو بھی پتا چل گیا ہے کہ یہ
पापड़ वाले, ये फालूदे वाले, कोई जिनकी सामने तो अपनी- लाएं। साबित है। कुछ सामने लाएं। मैं यहाँ पिंड से दादन पैसे खान का आएंगे तो पाकिस्तान की लोग मैशत ये ठीक नहीं पिंड दादन खान का पापड़ वाला हमजा साहब के अकाउंट में $50,000 सामने ले आए ना। भेजता है, इसका क्या मतलब है? दोस्तों अब आप जितना मर्जी मजाक उड़ा लें, आप मजाक उड़ाएं कि वो पापड़ वाला जिस बेचारे के पास यहाँ से देखिए पिंड दादन खान से मुद्दा बात ये किया, है, सदाकत वो नवाज अब्बास शरीफ साहब के उसको खानदान अलीमा कैसे खान है? से सबक सीखना इसको चाहिए। साबित नहीं उसको करेगी, अलीमा कुछ खान से फायदा पहली सबक बात तो सीखना ये चाहिए। नहीं, अब आप सुने, अब हालात बिल्कुल अल्लाह के फजल है ठीक ही तरफ होने जा रहे हैं। ठीक हो गए। आपका रमजान में कोई महंगाई नहीं बढ़ रही। कौन से इलाके ना। के हालात ठीक है? लेकिन रोजगार मिलना शुरू हो गया, 1.5 करोड़ अब नौकरी मिल मसला गई ये है, 50 कि लाख अब घर बन इनको गए मैं हैं। नहीं बोलने दूंगा, मैं ये तक दरमियान में ये दोनों अपनी बात कर लेते हैं, मैं बड़े आराम से बोल सुनता लेना हूँ, भाई। लेकिन आप बात नहीं करने अच्छा देंगे। मुझे ब्रेक लेने में आपकी नहीं, तरफ आप मेरी बारी मैं तक आपकी तरफ आऊंगा सर। एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अबाई साहब, एक चीज बहुत अच्छी हुई, कल आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि नैब और इकोनॉमी इकट्ठी नहीं चल सकती, ये कहा ना उन्होंने। आज नैब ने चौधरी बरादरान का केसेस बंद कर दिए, 28 प्लाट्स का था। अब इसका मतलब ये हुआ कि नैब चल रहा है कि मैशत बढ़नी चाहिए, मुल्क की ठीक होनी चाहिए, तो केसेस बंद होने शुरू हो गए। आप ये चलो, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, जो इदारों में लोग बैठे होते हैं, ये हकीकत है, और आज ये हुआ है। इदारे वो हैं जिनको पीपल्स पार्टी और नून लीग ने सारा इनको परवान आपका चढ़ाया। ये जेन्युइन बंद हुई है और मैं समझता हूँ कि मैं तो हमेशा कभी कॉन्स्पिरेसी पीपल्स थ्योरी पार्टी पे ने कब परवान अच्छा चढ़ाया जरा भाई? आप देखें ना, आप नहीं, तो कहीं तो मुझे पीपल्स आप पार्टी ने correct कर- इसी नैब के कानून पे 5 साल हुकूमत की, इन्हीं चेयरमैन भाई, का हम नाम तो पीपल्स हमेशा पार्टी कहते ने रहे गलत है। सजेस्ट किया और अप्रूव 19 किया। साल केस आईनी हैं सर, तकाजे थे, 19 हमने साल वो रहे पूरे चौधरी किए। बरादरान के खिलाफ। अच्छा, अब 19 उसकी बात सालों ये- में ये फाइलें बंद नहीं हुई, ये इस गवर्नमेंट में क्यों हो इस गई? सवाल का जवाब वो नहीं देंगे, कभी नहीं मिलेगा मैं जवाब आपको। दे रहा हूं, मुझे देने देना। देखें, ये तो एक दफा फिर अगर आप ये कहें कि जो पीपल्स पार्टी और नून ने चेयरमैन लगाए थे वो किसी बदनीति से लगाए गए, तो मैं तो नहीं कह नहीं सर, सकता। वो नैब तो वो है। देखे ना, फरदौस आशिक अवान साहबा का केस भी बंद हो गया। नहीं, तो वैसे सवाल तो उठाएंगे ना लोग, पूछेंगे तो सही ना तो देना। कि हुआ क्या है। क्यों देखें ना, बंद हुए देखें ना, आप लोगों के केसेस? इसका जवाब सिर्फ नैब दे सकता है, जो हम समझते हैं इंडिपेंडेंट इदारा है। और ये नैब के इतना खिलाफ क्यों अच्छा, है? मंजूर अहमद का इसलिए जवाब खिलाफ आते है। हैं। देखें ना, तरीकेकार अब मेरा के जवाब भी खिलाफ, सुन लेना। तरीकेकार के नवा खिलाफ। इसलिए खिलाफ हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत फ्रॉम टॉप वो नैब के केसेस भुगत रही है, ठीक हो। फेक अकाउंट्स के। मुस्लिम लीग नून के मियां साहब नायल हो चुके हैं, बाकी माशाल्लाह भागे हुए हैं सारे। अब शहबाज साहब पता नहीं वापस आते हैं कि नहीं आते, तो इनका तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है। इंफॉर्मेशन बेस्ड कैसे? बात कर दूं। हाँ, इंफॉर्मेशन देना चाहता बताएं। मैं इनके वजीर हैं आज के, वो फरमा रहे थे कि खुदा के लिए कोई कानून ऐसा बना लें कि नैब से जान छूट जाए। अब इनको पता है, कौन से वजीर है जी ऐसे? चार वैसे तो ऐसी- 3-4 ऐसी हैं। इस तरह मैं- इस तरह तो ये गवर्नमेंट कह रही है कि मेरी- आसिफ अली ज़रदारी साहब पैसे वापस अच्छा, करना मैं- चाह रहे हैं, नवाज शरीफ पैसे नहीं, वापस मैं कर- अर्ज भाई कर- बोले तो अच्छा, मैं अर्ज कर- इंफॉर्मेशन खत्म हो। अच्छा, मेरी मैं अपनी मेरी बात अर्ज- पूरी कर लूं, इंफॉर्मेशन खत्म मेरी हो। अर्ज सुन ले। मियां साहब अपनी आपने बात सवाल वही का है, जवाब ही नहीं दिया। एक सेकंड यार, मैं ये वही है, एहतसाब कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में किसने बंद किया था? हमें ये कह रहे हैं ना कि चेयरमैन नैब वो जो क्या है इनके जनरल लगाए। हामिद थे? क्या मुझे नाम ये था बताएं उनका? कि वहां इन्होंने बंद किया, और ये क्या बता उस वक्त दें नैब पाकिस्तान का बंद हो गया था? अगर हाल चल रहा था। अगर चौधरी बरादरान खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन नहीं चौधरी थी, साहब- उन्होंने नैब बंद कर दिया। चौधरी साहब दिया उन्होंने, अगर कहा, छोड़ो, नो accountability। चौधरी बरादरान करनी नहीं। अगर चौधरी बरादरान करप्ट चौधरी नहीं साहब, है, अगर आप अगर अलीमा शेर- खान करप्ट नहीं है, अगर अलीम खान करप्ट नहीं है, अगर अलीम खान खटक का नहीं केस है, चल रहा है। अगर त्रीन आप नहीं है, तीनों ने एक बात तो की, मैं फिर जवाब देने नहीं- का आग्रह रखता हूं। हाँ जी, हाँ जी, जवाब। जिस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का नैब अगर बंद हुआ, एहतसाब कमीशन। एहतसाब कमीशन बंद हुआ, तो क्या जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो था उसका इख्तियार खत्म हो गया था? हाँ, बनाया क्यों ये था? क्यों कहते? बना ही नहीं था भाई बनाया जान। क्यों था सर? ऐसी बात नहीं है। अगर वो ये जरा नैब पहले इतने जाके important एक था के लिस्ट लिए तो बना बनाया के क्यों था नया? उन्होंने 60 लोगों की लिस्ट बना आप के जरा- दी हाँ, थी कि जवाब इस दे पे देना। एक्शन ले। एक्शन आप जवाब दे याद देते। है? और बड़ी आला से वो याद है आपको? और वो चौधरी सब साहब इनकी जवाब पार्टी दे के दें। लोग थे। देखिए, कहने की बात है, हमारी हुकूमत ने एक चीज कहने की बात है। हमने सूबाई एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया जो कामयाब नहीं हो सका, लेकिन किसी कामयाब तरह आपके लोगों के खिलाफ हो गया तो आगे बंद कर दिया उसको। किसी बेचारे तरह को फारिग किसी कर तरह अगर मसला ये भाई साहब- कौमी भाई एहतसाब साहब- भाई बात साहब- तो करने देना। हकीकत ही आप है। क्यों बोल रहे हैं? सर, हकीकत ये कौमी है। एहतसाब ब्यूरो का सर, जो आपके वहाँ कितने के लोग इस वक्त नैब में? चैलेंज नहीं हुआ, इनके चलिए। कितने मिनिस्टर्स का नाम नैब में? इसलिए कि हमारे मिनिस्टर अल्लाह के क्या फजल से कार्रवाई corrupt की है? नहीं यार, है। सदाकत ये अब्बासी- तो आप कह रहे हैं सदाकत ना, अब्बासी- ये तो आप कह रहे हैं आप भाई। पकड़ लेते ना। आप कोई सदाकत जज अब्बासी- हैं, जी, आप मैं- कोई जूरी मैं हैं, आपको corrupt क्यों नहीं आप कहता? कह रहे हैं
میری بات سنیے نا، آپ پہ تو میں آپ کا ویسے سال ہو معافی، گیا میں نے نا، آپ کا نام میں آپ تو کو نہیں کرپٹ لیا۔ نہیں کہتا، مگر خدا کے لیے اتنا جھوٹ لوگوں کے لیے آپ نہ بولو، جھوٹ غلط بول رہے ہو آپ۔ اگر آپ کو علیم خان پہ اعتراض تھا میں علیم تو خان کی آپ بات 10 نہیں سال کرتا۔ ہمیں آپ کو بتائیں، حکومت ملی، آپ میں پکڑے تو گئے۔ دوائی مشینوں کا راز بتایا دیکھیں ہاں۔ یہ بات کیا ہے چودھری صاحب، آج ان دونوں کی لیڈرشپ آلموسٹ ہونے والی ہے۔ ارے اب بھائی، تو آپ ہر کو بندہ آپ کرپ نظر آئے گا، کرنے دینا۔ ان کو میں بھی کرپ نظر آؤں گا۔ آپ یہ اداروں کہتے سے ہیں خود الیکشن کر میں لیں۔ لڑیں۔ تو آپ ابھی خود جب کر لیں۔ ادارے کہتے ہیں، آپ ہمیں بجلی جب کے اداروں 30 نے گھنٹے لوڈ شیڈنگ میرے حلقے میں ہو رہی ہے، چودھری پردھان کو فارغ کیا، گیس کی آپ کیوں بول قیمتیں رہے ہیں؟ بڑھی ہیں، دواؤں کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، یہ ریلیف دینے کو تیار نہیں۔ اچھا ویسے یہ بتائیں کہ مہنگائی ایک سیکنڈ، نواز شریف پہلی دفعہ فارغ ہوا ہے، اور نواز شریف تو 3 دفعہ فارغ پہلے ہو چکا ہے، تو کیا نیب نے فارغ کیا تھا، کیا کرپشن نے فارغ کیا تھا، کیا احتساب بورڈ نے فارغ کیا تھا؟ اس کا جو بیانیہ ہے، آج جو عوام نے جواب پکڑ رہا ہے، آج جو عوام جس بیس پہ آج اس کے ساتھ کھڑی ہے، یہی بیانیہ اس کا پہلے دن تھا۔ وہ عوام کھڑی ہے 1,28,00,000 ووٹ کس کے ہیں؟ چودھری اسی صاحب، بیانیے کے؟ چودھری صاحب سوال ہم مجھے کرتے ہیں، جواب یہ سے آتا ہے، یہ کہتے ہیں نواز شریف جو فارغ ہوا، جو نواز شریف اب فارغ ہوا ہے نا، وہ ساری عمر کے لیے فارغ ہوا۔ دوسری بات یہ بار بار اب پہلے سن بھی لینا، 25 سال اب سزا بات تھی، کر لیتے ہیں۔ پہلے بھی نواز 25 سال شریف سزا تھی۔ کوئی حج کرتے ہوئے ان کو سزا نہیں ہوئی، ان پہ کرپشن ثابت ہوئی ہے۔ ہاں، ان کو میں کہتا کرپٹ ہوں، پریکٹسز پاکستان کے اداروں نے نواز شریف صاحب کو کرپٹ ڈکلیئر کیا۔ یہ ان کم کے عبادت نہیں دونوں ہے بیٹے نواز شریف کر باغر رہے ہیں، ہیں، اس ان کے پاکستان داماد کو سنبھالنے کی کوشش جو وہ کر رہے ہیں، کیا یہ کم سنبھالنے؟ عبادت نہیں ہے، وہ ان کے اداروں کو مضبوط یہ آج کر رہا جو مہنگائی ہے نا، پاکستان کے یہ اداروں نواز کو شریف صاحب کی پاکستان کے مہربانی۔ آئین کے لیے جنگ لڑنا عبادت سے کم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، وقت ختم ہو گیا۔ خاص آپ نے گفتگو سنی، فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ میں ہوں جاوید چودھری، اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل دیکھیے، اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔